الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأهوال المقتدرين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا قال الله تعالى تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين وہی اس میں مقام ہے وہی لا مقام ہے مقام کیا شہر انداز بیان ہے خضر کیا بتائے کیا بتلائے گرماگی کرے دریا کہاں ہے بٹھا دیا میرے ساتھی نے میرا عالم و روح پلا کے مجھ کو لا الہ الا ہوں اے کاش کروں میں بندگی تیرے در کی کرم ہو تو کروں زیارت تیرے در کی بخشش کا مطالب آقا ہے تجھ سے ہو جائے نصیب شفاعت تیرے در کی یہ قضا عثمان یہی کہتا رہے ہر دم یہ قضا عثمان یہی کہتا رہے ہر دم بنو سب تیرے در کا اور کروں خاتمی تیرے در کی اللہ کریم کی کرم سے جمعہ المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہمارے درمیان ہیں اور ہم اللہ کی عطا سے رب کے فضل سے مسجد میں حاضر ہیں اللہ کریم ہمارا آنا قبول فرمائے اور جو سنے سنائے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے یہ گھڑیاں بڑی پاکیزہ ہیں ان پاکیزہ گھڑیوں کو رونق افروز کرنے کے لیے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ حاضر ہونا پڑتا ہے ورنہ اللہ پاک کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں عبادت کی ہمیں ضرورت ہے ہم ان عبادت کے اندر سب سے زیادہ اگر خشوع و خضوع حاصل کر سکتے ہیں تو وہ علم ہے علم
کا موقع اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی علم کے اندر ایک ایسا علم ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمانیات کی کئی قسمیں ہیں، ان میں اللہ پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں بتا رکھے گا تو ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسولوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، جنت و دوزخ پر ایمان رکھنا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی عبادتیں اللہ پاک نے ہم پر لازم کی ہیں ان پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ اسی ایمان کے اندر ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ کیونکہ اللہ کریم نے سب سے زیادہ فضیلت انسان کے اعتبار سے اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ انبیاء ہیں۔ انبیاء کے بعد اللہ پاک نے کسی کو اگر فضیلت عطا فرمائی ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جنہوں نے حضور کی رفاقت حاصل کی، آپ کا دیدار کیا۔ وہ انبیاء کے بعد سب سے بڑی فضیلت رکھنے والے ہیں، اور یہ فضیلت کسی انسان کی عطا کی ہوئی نہیں ہے، یہ ان کی عظمت کسی کے کرم سے چلی ہوئی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک تو اللہ کریم نے صحابہ کو عظمت عطا فرمائی، اور دوسری بات زبان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کی زبان سے ان کی فضیلت کے الفاظ نکلے، اور اللہ کریم نے ان کو بلند و بالا فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اور کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، صحابہ کی عظمت ایسی عظمت ہے کہ جس کو ایمان کا جز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ایمان لائے ہیں، آپ کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں۔ تو آج چند باتیں صحابہ کے بارے میں اور بالخصوص انشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ ہمارے ذہن کے اندر کئی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم غلط ذہن کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے۔ انسانیت کی اگر کوئی جان ہے تو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے توسل سے اگر کوئی ہمارے جان کے قریب ہے، جان کے قریب کے الفاظ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس سے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ آج میرے گھر میں آپ کے گھر میں ایمان پہنچا ہوا ہے، ہمارے گھر کے اندر اسلام کی طاقت ہے، ہماری زبان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ہم عبادات کرتے ہیں، ہمارا جسم رب کی بارگاہ میں بڑے آسان سکون انداز میں آ کر عبادت کر دیتا ہے، وہ کس کی بدولت ہے؟ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی محنت کی وجہ سے ہے، کہ حضور کے حکم پر وہ ملک با ملک، شہر بہ شہر، قریہ بہ قریہ انہوں نے سفر کیا، جنگوں میں شرکت کی، اپنا مال قربان کیا، اپنی اولاد کو نہ دیکھا، اپنے گھر بار کو نہ دیکھا، اپنے معاملات کو چھوڑ کر دنیا کو ایک سائڈ میں رکھ کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر عمل کرتے ہوئے ہر شہر پہنچے اور لوگوں تک ایمان کو پہنچایا، ایمان کی طاقت دی۔ آج میرے پاس ایمان ہے تو میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ سب کچھ صحابہ کرام رضوان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان کی جو کثرت ہے وہ عرب کی ہے، لیکن تمام صحابہ کرام رضوان کی قبریں عرب کے اندر موجود نہیں ہیں۔ آپ کو کسی صحابی کی قبر افغانستان میں ملے گی، کسی کی صحابی کی قبر آپ کو ہندوستان میں نظر آئے
دیتا ہے پرہیزگاروں کو۔ یہ پرانے باب کی اگر بات کی جائے تو اس میں صحابہ کرام کی عظمت بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس قرآن کو تم پڑھ رہے ہو، جس کی تلاوت کر رہے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یاد رکھیں قرآن پاک کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک کو بھیجا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جن کے پاس آیا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ جن کے پاس آیا انہوں نے آگے پہنچایا، اور چوتھی جن تک پہنچایا۔ بھیجنے والا اللہ ہے، جن کے پاس آیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر انہوں نے آگے پہنچایا، وہ آگے جن تک پہنچایا وہ صحابہ کرام رضوان کی ذات ہے، پھر صحابہ نے ہم تک قرآن پاک پہنچایا۔ تو اگر صحابہ کی ذات پر شک ہوتا تو پھر ہمیں قرآن پاک پر بھی نعوذ باللہ شک ہوگا، کیونکہ جو پہنچانے والا ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے۔ تو صحابہ سچے ہیں تو قرآن پاک کو ہم سچا مانتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کو سچا مانتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ حضور کا فرمانا یہ حق پر ہے کہ میرے صحابہ میں سے کسی کی بھی تم پیروی کرو گے تو تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ صحابہ کیا تھے؟ قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان نے ایسا ماحول پایا اس دور کے اندر کہ جب جہالت عام تھی، جب لوگ بت پرستی کرتے تھے، لوگ غیر خدا کو خدا سمجھے بیٹھے تھے، اس دور کے اندر جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سب سے اعلیٰ ہے، وہاں پر حضور کے صدقے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان دینا شروع کیا، ایمان کی دعوت عطا فرمانی شروع کی، تو اس دور کے اندر صحابہ نے حضور کو مانا ہے کہ جب جہالت عام تھی، اس دور کے اندر صحابہ کرام رضوان نے بن دیکھے اللہ کو مانا ہے۔ کس کے کہنے پر؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ تو جہالت کے دور کے اندر اگر کوئی کسی چیز کو مان لیتا ہے تو وہ سب سے اعلیٰ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ہر شخص اگر کسی چیز کا انکار کر رہا ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ایک شخص اگر اس چیز کا اقرار کر لے تو ساری دنیا اس بندے کو غلط بولتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان نے اس دور کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے۔ تو جب صحابہ نے اس دور کے اندر حضور کو مانا ہے تو پھر ہم صحابہ کو کیوں نہ مانیں، ان کی عظمت کو سلام پیش کیوں نہ کریں؟ اور جو لوگ صحابہ کی ذات پر طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اصل میں وہ خود بے عقل ہوتے ہیں، وہ اسلام کی راہ کو نہیں جانتے، وہ ایمان کی راہ کو نہیں جانتے۔ آج میں نے اگر بن دیکھے ایمان قبول کیا ہے نا تو صحابہ نے مجھ سے زیادہ ترقی، جس کو کہتے ہیں وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، سب سے اعلیٰ ایمان قبول کیا۔ اور حضور کا خود فرمان ہے کہ میرا دور سب سے اعلیٰ دور ہے، میرا زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے۔ اور اس زمانے میں صحابہ پائے جاتے تھے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ بھی راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کو تو یہ عظمت عطا فرمائی۔ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں صحابہ کو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اللہ تو راضی ہے کیونکہ انہوں نے ایمان کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی، ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے یہ بھی مجھ سے راضی ہے۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ خدا وہ رب جس نے سب کو پالا ہے وہ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے راضی ہے۔ تو وہ کن کو کہا ہے؟ وہ صحابہ کو کہا ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن پاک میں اور کیا ارشاد فرمایا؟ 26ویں پارے میں اللہ فرماتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار
ہم اس طرح کافروں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، چاہے وہ ہمارے رشتے دار کیوں نہ ہو، خون کا رشتہ کیوں نہ ہو، ہم اتنے سخت ہیں، کیوں سخت ہیں کہ یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، یہ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ ایمان کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے۔ جب یہ صحیح طریقے سے ایمان کو نہیں سمجھتے تو ہم بھی ان کو نہیں مانیں گے۔ یہ صحابہ کی سختی دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ تو سخت ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ان کے رفیق ہیں یہ بھی کافروں کے اوپر سخت ہیں۔ یہ تو ایک صرف ارشاد فرمایا، ساتھ کیا فرمایا؟ رحماء بینہم، سبحان اللہ۔ ایک اور ارشاد فرمایا کافروں کے ساتھ یہ سخت ہے، سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن انسانوں تا قیامت آنے والے مسلمان یہ بھی جان لیں، جو لوگ صحابہ کی ذات پر طنز و تنقید کرتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ کافروں کے ساتھ صحابہ سختی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ یہ نرم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں، محبت کرتے ہیں آپس میں۔ تو صحابہ کرام رضوان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ اگر کسی بات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں نا آپس میں، محبت کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی چیز پر بحث ہو رہی ہوتی ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ لڑ ہے آپس میں، لیکن محبت کی بات کیا ہوتی ہے؟ محبت اس کو کہتے ہیں اس وقت تو بحث ہو رہی ہو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہی بحث کرنے والے آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، محبت کرنے والے بن جائیں، نرم دل بن جائیں، تو اس کو محبت کی علامت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کسی بات پر اگر بحث کرتے، دیکھنے والا سمجھتا کہ یہ لڑ رہے آپس میں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد صحابہ آپس میں مل جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں، محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ان کا جو مسئلہ تھا جس پر وہ بحث کر رہے ہوتے وہ وقتی ہوتا، وہ کسی معاملے میں ہوتا، لیکن آپس میں اتنے نرم مزاج ہے کہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دلی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ پھر آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی ایک اور صفت ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک صفت یہ بھی ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرتے ہوئے گرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عبادت گر گرا کر کرتے ہیں، سجدہ ایسے کرتے ہیں کہ جس طرح سجدہ کرنے کا حق ہوتا ہے، ہماری طرح نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے خیال کہیں اور گئے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور چلا گیا ہوتا ہے، لیکن صحابہ کی سیرت یہ ہے کہ جس طرح رکوع و سجود کرنے کا حق ہوتا ہے اسی طرح وہ رکوع و سجود کرتے ہیں۔ پھر ساتھ اللہ پاک نے فرمایا وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا بھی چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، اے مولا ہماری عبادتیں قبول فرما لے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا فضل کرم عطا فرما لے۔ یہ صحابہ کرام رضوان کی سیرت ہے۔ پھر ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کی رنگت نظر آتی ہے، اس کا اثر نظر آتا ہے۔ مثلہم فی التوراۃ، ان کے بارے میں قرآن نہیں صرف کہتا بلکہ ان کی مثالیں تو توراۃ کے اندر بھی دی گئی ہیں، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل کے اندر بھی ان کی مثالیں دی گئی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت یہ ہے کہ ان کی شان، ان کی عظمت جہاں پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت بیان کر کے ہمیں بتایا، وہاں پر قرآن بھی ان کی عظمت بیان کرتا ہے، جہاں پر قرآن ان کی عظمت بیان کرتا ہے وہاں پر توراۃ اور انجیل میں صحابہ کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ تو جو شخص صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات پر طنز کرے تو اس کو ذرا سمجھنا چاہیے، قرآن تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ رکوع و سجود کرنے والے ہیں، اللہ کا فضل اس کی رضا چاہنے والے ہیں، تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں؟ یہ عجیب و غریب مراحل پیدا ہو گئے دنیا کے اندر کہ ہم جیسے نکمے جن کی کوئی اوقات نہیں،
وہ صحابہ کی شان بیان کرنے کے قابل اللہ پاک نے کیے. ہماری کوئی اوقات نہیں کہ صحابہ کی شان بیان کریں، نہ ہم کر سکتے ہیں. جن کی شان اللہ بیان کرے ان کی شان کیسے ہم حد بدی کے اندر بیان کر سکتے ہیں. لیکن اس دنیا کے اندر وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو صحابہ پر طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ کی کانوں کی نظر بھی ہوئے ہوں گے ان کے الفاظ، کیا کیا وہ الفاظ کہہ دیتے ہیں. لیکن آج صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول تھے. اللہ پاک نے ان کو صحابیت کا درجہ عطا فرمایا. ان کے والدین فتح مکہ کے وقت ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد ان کو سب سے اعلیٰ منصب جو دیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بنایا کہ جو اللہ کی جانب سے وحی اترتی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس وحی کو لکھا کرتے تھے، وحی درج کیا کرتے تھے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ جس شخص کو حضور علیہ السلام نے اپنے حکم سے کاتب وحی بنایا ہو، وہ قرآن پاک کی آیتیں لکھتا ہو جو اللہ کے حکم سے اترتی ہیں، یا اس کے علاوہ جو اللہ کا حکم اترتا ہے وہ لکھتے ہو، ان کی عظمت کتنی اعلیٰ ہوگی. یہ منصب ہے کاتب وحی. تو جو کاتب وحی ہو اس کو بندہ برا بھلا کہہ رہا ہو، نعوذ باللہ اس کو گالیاں نکالتا ہو، ان کو بندہ طرز کہ تیر چلا رہا ان کے بارے میں، تو کیا اللہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کبھی اللہ اس سے خوش نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ بھی کبھی خوش نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ. امیر معاویہ کی عظمت، ہاں یہاں پر یہ ضرور بتاؤں کہ ایک وقت وہ ضرور آیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امیر معاویہ ملک شام کے امیر مقرر کیے گئے، اور عمر فاروق کے دور میں دمشق، اور دمشق کا جو دور تھا اس کے بعد عثمان غنی کے دور میں یہ سارا علاقہ ملک شام کہلاتا تھا. اس کے امیر مقرر کیے گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد پھر امیر معاویہ نے جو قاتلان عثمان غنی تھے ان سے بدلہ لینے کا انہوں نے فیصلہ کیا. انہوں نے آواز بلند کی کہ قاتلان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پھانسی پر لٹکانا چاہیے، ان کو نصف نابود کرنا چاہیے. لیکن اس دور کے اندر کچھ صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تھا. مولا علی شیر خان رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام نے خلیفہ مقرر کر دیا. اس دور کے اندر ہاں یہ ضرور ہے اختلاف صحابہ کا پیدا ہوا خلافت کے بارے میں، بادشاہت کے بارے میں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے میں خلیفہ کا حقدار ہوں مولا علی کے بارے میں، کیونکہ وہ زیادہ حقدار تھے. لیکن صحابہ کے رضوان کے ساتھ جنگ صفین آپ نے سنی ہوگی، الفاظ سنے ہوں گے، وہی صحابہ کرام کے بارے میں، تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شہید بھی ہوئے. بڑے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو شہادت ملی. یہ آپس میں اختلاف کی وجہ سے. میں آپ کی نظر یہ الفاظ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ حق بیانی نہیں ہوتی. میں حق بیان کر رہا ہوں. آپس میں اختلاف ہوا تھا صحابہ کا، آپس میں جنگ ہوئی تھی صحابہ کی، لیکن کئی دن تک یہ جنگ رہی. جنگ رہنے کے بعد پھر مولا علی کی طرف سے عمرو بن عاص مقرر ہوئے اور ابو موسیٰ اشعری، یہ دو صحابہ، ایک امیر معاویہ کی طرف سے اور ایک مولا علی کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسے جنگ کرتے رہے تو تابعین شہید ہوں گے، صحابہ شہید ہو جائیں گے، اور لوگ ہمیں جو کافر ہے خاص طور پہ یہ جو تنقید بنائیں گے. ایسا کرتے ہیں کوئی دوسری راہ نکالتے ہیں. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ 1 سال گزرنے کے بعد ہم آپس میں بیٹھ کر مشاورت کریں گے، سلو کریں گے، اور جو مشاورت میں طے پائے گا ہم اس کو امیر مقرر کر دیں گے. 1 سال گزرا. ایک مقام پر عمرو بن عاص بیٹھے اور ابو موسیٰ اشعری، انہوں نے دیگر صحابہ کو بھی ساتھ لیا جو بڑے صحابہ تھے، تابعین تھے، جو بزرگ تھے. آپس میں مشاورت کی. مشاورت کرنے کے بعد معاملہ یہ طے پایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر
ایک خارجی ایک رافضی. ہم خارجی اور رافضی کا لفظ سنتے ہیں. یہ خارجیت رافضیت آج کی نہیں ہے، یہ مولا علی کے دور سے ہے. خارجی کون لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو مانتے نہیں. کیوں؟ فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے. ان کا اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب یہ معاملہ ہوا کہ یہ کہتے ہیں صرف اللہ ہی فیصلہ کرنے والا اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، ان کو خارجی کہا جاتا ہے. مولا علی تک بات پہنچی. مولا علی نے ان کو سزا دی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کرنے والا. آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے، قرآن پاک نے 5ویں پارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، خاص کر میاں بیوی کی، تو تم ایسا کرو حکم بنا لو. حکم یعنی فیصلہ کرنے والا. چند بندے مقرر کر، وہ بیٹھ کر آپس میں بات چیت کریں، جو ان کو اچھا لگے حق ہو اس کا فیصلہ کر دیں. جب اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ جب دو گروہوں کے درمیان معاملہ خراب ہو جائے تو فیصلہ کرنے والے بناؤ، میاں بیوی کے درمیان فیصلہ کرنے والے مقرر کرو. تم کون ہوتے یہ کہنے والے کہ اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں؟ بلکہ اللہ پاک نے خود اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی. یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دے نہیں سکتا، کسی سے طلب نہیں کرنا چاہیے. آج بھی پائے جاتے ہیں خارجی. یاد رکھیں ڈائریکٹ اگر کوئی یہ دعویٰ